معزز سامعین، خواتین و حضرات، تمام کو ہمدم ہربل کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم ہمدرد کی جس دوائی کا تجزیہ کرنے لگے ہیں یہ ہے معجون کندر کے نام سے آتی ہے۔ یہ بلا ارادہ پیشاب کے اخراج کو روکتی ہے، مثانے کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اس بیماری کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں جس بیماری میں یہ زیادہ تر استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کا نام جو کتابوں میں درج ہے اس کو البول فی الفراش اور سلسل البول، بستر پر پیشاب نکلنا یا بلا ارادہ پیشاب نکل جانا کہلاتا ہے۔ اور اس میں جو اس کا انگلش نیم ہے وہ ہے ویسیکل پیرالائسس۔ اس مرض میں بلا ارادہ بے اختیار پیشاب خارج ہو جاتا ہے اور روکنے سے نہیں رکتا۔ اس کا سبب جو ہوتا ہے زیادہ تر وہ ٹھنڈی اور ترش چیزوں کے کثرت سے کھانے، سردی کے سبب مثانے کی کمزوری اور ضعیف ہو کر اس میں سختی بالکل ختم ہو جانا ہوتا ہے مثانے میں۔ کبھی مثانے کی پتھری یا ورم کے خراش سے بھی بعض دفعہ ہوتی ہے، یا کچھ ذیابیطس یعنی شوگر کی شکایت سے بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بچوں میں کرم ایما یعنی پیٹ میں اگر کیڑے ہیں، یا خروج المقد یعنی کانچ نکلنے کی شکایت سے بھی، بعض دفعہ ہاضمے کی خرابی سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی نکاہت کی وجہ سے یا نیچے کے دھڑ فالج کی وجہ سے، اور حرام مغز پر اگر کسی کو چوٹ یعنی بیک بون پر اگر چوٹ لگی ہے کسی ایریے میں بھی، اس سے بھی یہ مرض جو ہے پیدا ہو سکتا ہے۔ بڑھاپے میں شدید مرض یعنی ویکنس ہو گئی اور کوئی مرض بہت شدید لاحق ہو گیا، اس وجہ سے بھی یہ مرض جو ہے لاحق ہو سکتا ہے۔ اس میں جو علامات آتی ہیں کہ اکثر پیشاب دن میں بھی بلا ارادہ خارج ہو جایا کرتا ہے، عموماً رات کو سوتے ہوئے بستر پر پیشاب نکل جاتا ہے۔ بعض مریضوں کا دن رات میں کئی بار پیشاب نکل جاتا ہے۔ رطوبت کی زیادتی کی وجہ سے ایسے مریض کو نیند بھی زیادہ آتی ہے اور سونے کی حالت میں اس قسم کے خراب خواب دکھائی دیتے ہیں کہ پیشاب کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور کسی مقام پر بیٹھے ہوئے پیشاب کر رہے ہیں، یعنی اس طرح کی حالت دکھائی دیتی ہے اور اسی حالت میں اس کا پیشاب سوتے ہوئے نکل جاتا ہے بستر پر ہی۔ ایسے مریض کو گرم بستر اور گرم کمرے میں سلانا چاہیے اور سونے سے پہلے کم سے کم پانی پینے دیں اور چت لیٹنے سے روکیں۔ مستگی رومی 4 رتی کے برابر پیس کر گلقند میں ملا کر کھلاتے ہیں۔ تلوں کو کوٹ کر گڑ میں ملا کر لڈو بنا لیں، وہ بھی اس کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ بچوں کو حسب ضرورت ریوڑی اور گزک کھلانا بھی اس میں، یعنی گرم چیزیں، بیسیکلی یہ ساری گرم چیزیں کھلائیں تو اس سے یہ بیماری کافی حد تک کنٹرول میں آ جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں جو اور وہ پرہیز اس میں بس یہی ہوتا ہے کہ ٹھنڈی اور تر چیزیں کھانے کے بعد پانی نہ پئیں اور سردی سے پرہیز کریں۔ چاول، گاجر، مولی، دہی، چھاچھ یعنی لسی وغیرہ اس مرض میں اور مزید نقصان دیتا ہے، یعنی اس کو مزید بار بار پیشاب آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے جسم میں ٹھنڈک پڑتی ہے اور ٹھنڈک کی وجہ سے مزید پیشاب جسم میں مریض کو محسوس ہوتا ہے اور وہ سوتے ہوئے یا بلا ارادہ بھی بعض اوقات خارج ہو جاتا ہے۔ اس میں غذا جو ہے وہی ہم استعمال جو کرائیں گے، اس میں بکری کا شوربہ ہے، دیسی مرغ کے چوزا لے لیں یا مرغ کا شوربہ یا یخنی پلائیں اسے۔ تیتر بٹیر کا بھی اس میں دیا جا سکتا ہے، شوربہ دیا جا سکتا ہے۔ مونگ اور ارہر کی دال وغیرہ بھی، معمولی مرچ اور مسالے، اچھا ان جتنی غذائیں بتائی ہیں ان میں مرچ مسالے بہت ہلکے سے لائٹ سے استعمال کرنے ہیں، تیز نہیں استعمال کرنے۔ اور بستر پر پیشاب کر دینے والے سلول البول کے اسباب تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں، اس لیے ایک ہی ساتھ میں نے بیان کر دیا کہ اکثر بچوں کو بھی یہ شکایت ہوا کرتی ہے، تو ریوڑی، اور ان کے لیے جو بچوں کے لیے بیسٹ ہے وہ ان کو ریوڑی اور گزک یعنی وہ تلوں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ کھلائیں، تو اس سے بھی شکایت ان کی ختم ہو جاتی ہے۔
اور اس کی جو مختلف ادویات ہیں اس میں سب سے بیسٹ جو ہے یہ معجون کندر ہے. اس کی میں آپ کو مقدار خوراک آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں جو 5 گرام یعنی نصف چائے کا چمچ صبح اور 5 گرام شام کو کھلائیں. شام سے مراد کہ کھانا کھانے سے پہلے اسے دے دیں. کھانا کھانے رات کا کھانا کھانے سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آدھا چمچ دوائی کھا کے اور پانی کے ساتھ 1-2 گھونٹ پانی پی لے. زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا، اور پانی بھی نیم گرم استعمال کریں، ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں. اور رات کو سوتے وقت بھی اس کا آدھا چمچ دیا جا سکتا ہے. اور احتیاط اس میں وہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس میں ٹھنڈی بادی کھٹی چیزیں جو ہیں بالکل مت استعمال کریں جب تک بیماری سے آپ کو بیماری کی شکایت رفع نہ ہو جائے. اب مجھے اجازت دیجیے. سب کو ہمدم ہربل کی طرف سے، ہربل کلینک کی طرف سے السلام علیکم.